السلام علیکم ایوریون، دس از میا اکبر. ہوپس آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میرے پکچر لیکچرز آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے. جو چیز سمجھ نہ آئے تو کمنٹ کر لیجیے گا، اور اگر میرے لیکچرز پسند آ رہے ہوں تو بھی کمنٹ کیجیے گا. آج ہم غالب کے حالات زندگی پڑھیں گے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہانی میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا. تو چلے جی شروع کرتے ہیں. یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے ایم سی کیوز ریلیٹڈ اور شارٹ کوسچنس ریلیٹڈ. اس کے بعد آپ کو پورے لیکچر کو اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. چلیے جی شروع کرتے ہیں. جیسے کہ امید تھا کہ میر کے میں پڑھ رہے تھے عالمگیر کے بارے میں. ایک مغلیہ سلطنت بادشاہ تھا. وہ اس کی ڈیتھ کے بعد کیسے مغلیہ سلطنت یا مغلیہ بادشاہت کا زوال ہوا تھا. عالمگیر وہ شخصیت ہے جس کے دور میں مغلیہ سلطنت کا چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا. یعنی ایک وہ دور کہ جب کم و بیش 1000 سال تک حکومت کر لینے کے بعد مسلمان پہلی مرتبہ اس بات سے آشنا ہوئے کہ زر پرستی، داد و عیش و نشاط کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. دوسرا وہ دور کہ اس عیش و نشاط کے نتیجے میں قوموں کی زندگی میں کس طرح کے انقلابات آتے ہیں. یعنی ایک وہ دور جس میں مایوسی آغاز میں تھی، اور دوسرا وہ دور جس میں قنوعیت اپنی انتہا کو پہنچ گئی. یہاں پہ ہم بتا رہے ہیں کہ دیکھیں مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی تھی برصغیر پر. بتا رہے ہیں کہ ایک عروج کے بعد بے انتہا عروج کے بعد زوال آیا مسلمانوں پہ. کیا حالات ہو گئے. 17ویں صدی کے بعد 18ویں صدی میں مسلمانوں کا زوال شروع ہوا. یاد رکھیے گا 17ویں صدی میں شروع ہوا تھا، یعنی 17 سینچری میں سٹارٹ ہوا تھا زوال آنا. اس کے بعد 18 سینچری میں مسلمانوں پر زوال شروعات مطلب ہو چکے تھے، آدھا آ چکا تھا. 19ویں صدی میں یعنی 19 سینچری کے وسط میں یہ زوال اپنے عروج کو پہنچ گیا تھا. یعنی مسلمان مکمل طور پر پیش کے رہ گئے تھے، دوسری قوموں نے ان پر حکومت کرنا شروع کر دی تھی. غالب نے اسی دور میں زندگی گزاری تھی. اب جب غالب تھے نا، اب جب انہوں نے اس ٹائم پہ زندگی گزاری ان پر بہت سے اثرات بھی آئے. اب ایک ایسا شخص جسے 5 سال جس کی عمر 5 سال تھی اس کے ابو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پھر بعد ازاں جب اس کے چچا اس کا پالنا شروع کرتے ہیں، پھر ان کا بھی سایہ ان کی زندگی سے اٹھ جاتا ہے. پھر زندگی بہت عجیب مذاق کرتی ہے ان کے ساتھ. سسرال کے باعث خوشیوں کی نوید یا امید پیدا ہوتی ہے، اور خاندانی پینشن بند ہو جانے کے نتیجے میں معاشی مسائل سر اٹھانے لگتے ہیں. ہم آگے جا کے دیکھیں گے غالب کے یہاں بہت ساری اولادیں ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی اولادیں عطا کی، لیکن وہ عالم شباب تک نہ پہنچ سکی. ان سب کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا، اب جس ٹائم میں غالب تھے نا، یہ وہ دور تھا جب ٹیپو سلطان کی شہادت ہو چکی تھی. اور اس کے بعد جو انگریز تھے نا، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے روپ میں تجارت کر سے آئے تھے، ہندوستان پر حکومت کا خواب دیکھنے لگے تھے. 18ویں صدی میں انگریز شہر میں داخل ہو گئے. یاد رکھیے گا امپورٹنٹ ڈیٹ ہے 18ویں صدی، یعنی 18 سینچری میں انگریز شہر میں داخل ہو چکے تھے. پھر مغلیہ جاہ و جلال کا وہ سورج کبھی کابل سے دکن تک چمکا کرتا تھا. یاد رکھیں، مغلیہ جاہ و جلال کا سورج کہاں سے کہاں تک چمکا کرتا تھا؟ کابل سے دکن تک. وہ محض ایک قلعہ تھا، لال قلعہ، اس کی دیواروں تک محدود ہو گیا. اور یہ سورج ڈوبنے کے قریب ہی تھا کہ یوں مغرب سے طلوع ہونے والا اہل فرنگ کا سورج فصیلوں پر سے جھانکتا رہا. بالآخر 1857 میں جنگ آزادی کے بعد قلعے میں پہنچ گیا. گویا بہادر شاہ ظفر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلاوطنی کی زندگی گزارنے کے لیے رنگون بھیج دیا گیا. یاد رکھیے گا بہادر شاہ ظفر کو کہاں بھیجا گیا تھا؟ رنگون بھیجا گیا تھا. اور جو مسلمانوں کا 1000 سالہ دور حکومت تھا وہ ختم ہو گیا. یہ دور غالب کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. اب اس میں مسلمان پیش کے رہ گئے کیونکہ بادشاہ ختم ہو گئی. جو قومیں ان کے نیچے تھیں وہ انڈین یعنی ہندو اور انگریز یہ سارے نفرت کیا کرتے، ان کے اندر کینہ تھا. سو انہوں نے مسلمانوں کی زندگی جیرن کر کے رکھ دی. محض اسرار کے آسودہ حال ہونے سے یہ تصور پیش نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی زندگی واقعی خوشیوں سے بھرپور ہوگی یا مسرتوں میں گزری ہوگی. دیکھ غالب کے سسرال کافی امیر تھے، بٹ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے امیر سسرالوں کی وجہ سے وہ کافی آسودہ حال تھے. غالب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اوائل عمری میں ہی دکھ اٹھائے. اب دیکھیں ایسا ہم دیکھتے ہیں امیر تکمیر میں بھی ہوتا ہے، بٹ غالب میں ہوتا ہے. لیکن دونوں کو دیکھیے گا نظریے کیسے چینج ہوں گے آہستہ آہستہ. عمر کے درمیانی حصے میں عہد شباب، اس کے بعد اسی احساس میں رہے کہ شاید انہیں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. یہاں تک تو ہم دیکھتے ہیں جی یہ سیم ہے، ویسے ہی ہے جیسے میر تقی میر کے ساتھ تھا. انہیں بھی تھا کہ ان کا کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، اور غالب کے لیے بھی تھا کہ انہیں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. شاید ان کی بات تک کوئی نہیں پہنچ پاتا. آخر میں ایک دور ایسا آ ہی گیا کہ دربار میں جگہ مل گئی، قدر سکون ہوا، مسرتیں کسی حد تک لوٹ آئیں. لیکن یہ سب کچھ 7 سال کے عرصے میں ایک خواب کی طرح یوں گزرا کہ زندگی کے آخری 12 سال غم و اندوہ، بے چارگی اور قسم پرسی کے انتہاؤں میں چلے گئے.
یاد رکھیے گا انہوں نے 7 سال سکون سے گزارے تھے. انہیں اس میں دربار میں جگہ مل گئی تھی، انہیں وہاں پیسے شیسے ملنا شروع ہو گئے تھے، لیکن آخری جو زندگی کے ان کے 12 سال تھے وہ کافی اذیت ناک تھے، کافی کرب میں گزرے گئے تھے. لیکن اس کے باوجود غالب کے چہرے پر کبھی مایوسی نے جگہ نہ پائی. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں امیر مایوس ہو جاتے تھے لیکن غالب کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے. اگر کبھی یہ احساس پیدا ہوا بھی ہو نا، تو غالب نے رات کی تاریکی میں ٹمٹماتے ستاروں کی روشنی تلاش کی ہے. یعنی وہ نا امید نہیں ہوتے تھے، وہ کہیں نہ کہیں سے خوشی کی چھوٹی سی کرن بھی ڈھونڈ لایا کرتے تھے. غالب کے نزدیک زندگی مہینوں، سالوں، ہفتوں کا نام نہیں تھا. زندگی اس احساس کا نام ہے جو غیرت، حمایت، زندہ دلی اور باضمیر ہونے کے باعث آپ کو ایک ایسی انانیت دیتی ہے، ایک ایسا وقار دیتی ہے کہ آپ کسی بھی انسان کے آگے جھکتے نہیں ہیں. اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا ہی اصل زندگی ہے. غالب نے ہمیں یہ سب سکھایا تھا. اگر ہم غالب کی شاعری کی بات کریں تو ناقدین غالب کی شاعری کو مختلف ادوار میں تقسیم کرتے ہیں. اب یہاں بھی یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ادوار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غالب کسی کے خاص دور میں ایک یک لخت انہوں نے اچانک ایک اپنا رستہ تبدیل کر لیا، بلکہ اپنا انداز تخاطب ایسے بدل گیا کہ دراصل ہر شخص ایک خاص فکری عمر اور ذہنی ارتقائی عمل سے گزرتا ہے. کچھ شخصیات میں یہ فکر یا ارتقائی عمل سست ہوتا ہے، جس کے بعد ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان میں کسی خاص وقت یا کسی وقت کی ایک خاص تبدیلی آئی ہو. بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اس قدر مستقل مزاج یا سکوت فکر کے عادی ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی خاص ارتقاء و وقوع پذیر ہو ہی نہیں پاتا. لیکن وہ شخصیت جس میں جدت طبع تھی، جو نیا کرنا چاہتی تھی، جو نادر خیالوں سے تعبیر ہوئی تھی، جس کا ضمیر دراصل ایسی جبلت سے اٹھا تھا جو روایت پر چلنا نہیں چاہتی تھی، ان کے ہاں فکری اور ذہنی ارتقاء ایک منطقی سی بات لگتی ہے. اب جی ہم حالات زندگی دیکھتے ہیں غالب کے. اردو شاعری کا بزم انجم کا ماہ روشن اور گلستان ادب کی صبح درشاں خورشید جہاں تاب. یہ دیکھیں ہم غالب کو کہہ رہے ہیں بزم انجم کا ماہ روشن اور گلستان ادب کی صبح درشاں. 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں طلوع ہوا. کون جانتا تھا کہ اب وہ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے 27 دسمبر کو 1797 میں. ان کے ابو کا نام تھا جی مرزا عبداللہ بیگ اور ان کا اصل نام تھا مرزا اسداللہ بیگ، جو اپنی امتیازی نثر اور اتحادی شاعری کی بنا پر مستقبل میں اردو ادب پہ غالب ہونا ہے. اس سے اس نے اتفاق کیا یہ قانون فطرت کی قدرت جیسی بھی کرشماتی صلاحیتوں سے نوازا، ایسے اوائل عمری میں ہی سے دیار جہاں میں بے صاحباں ہونا پڑا. دیکھیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ قانونی فطرت ہے کہ جو بھی اس ٹائم نا جو بھی بہت اونچے مقام پہ پہنچا تھا اسے شروعات میں یعنی بچپن ہی سے دکھوں سے آشنا ہونا پڑتا تھا. وہ کہتے ہیں نا سونا جل جل کندن بنتا ہے یا کندن جل جل کے سونا بنتا ہے. اب وہ مجھے ذہن صحیح نہیں آ رہا، وہ مثال یہاں پر آتی ہے. اب اسے حسن اتفاق کا یہ ہو گیا. شاید یہی وجہ ہے کہ غالب 5 برس کی عمر میں سایہ پدری یعنی ان کی جب 5 سال عمر تھی ان کے ابو کی ڈیتھ ہو چکی تھی. سایہ پدری یعنی ابو کا باپ کا سایہ. اور 8ویں برس میں یعنی جب وہ 8 سال کے تھے تو ان کے چچا کی ڈیتھ ہو گئی. غالب کا بچپن کا زیادہ تر حصہ اپنے ننھیال میں گزرا. یاد رکھیں مرزا کی شادی یعنی مرزا غالب کی شادی بھی اپنے ننھیال میں ہی ہوئی تھی اور ان کی بیوی کا نام تھا امراؤ بیگم. 13 برس کی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی. ان کی بیوی کا نام امراؤ بیگم تھا اور ان کے سسر کا نام تھا مرزا الہی بخش خان. مرزا کی ازواجی زندگی زیادہ خوشگوار نہیں تھی. مرزا ساری عمر کرائے کے مکان میں رہے. قیام دہلی کے دوران یعنی خاندانی پینٹی مقدمے کا سابقہ رہا جو بالآخر وہ ہار گئے. 1850 میں بادشاہ ظفر نے مرزا کو 50 روپے ماہوار پر خاندان تیموریہ کی تاریخ لکھنے پر معمول کیا. پھر کچھ عرصے بعد ذوق انتقال کر گئے تو غالب کو اپنا استاد مقرر کر گیا. اب دیکھیں ذوق جو تھے نا وہ پہلے وہ لکھا کرتے تھے خاندان تیموریہ میں. ہم آگے جا غزلوں میں دیکھیں گے کہ غالب کس طرح ذوق پر اشعار کہتے ہیں، طنز کرتے ہیں، وہ سب کچھ ہمیں آگے ملے گا غزل کے حصے میں. اب جب وہ انتقال کر گئے نا ذوق تو غالب کو بادشاہ ظفر نے اپنا استاد کہہ دیا. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے بادشاہ ظفر خود بھی بہت سے اشعار کہا کرتے تھے. مرزا نے جنگ آزادی کو نہ صرف قریب سے دیکھا بلکہ اس جنگ کے اثرات دوسرے بہت سے شعراء کی طرح مرزا کو متاثر کیا. آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رہا تھا.
اب مرزا کو والائی رامپور کے وظیفے پر اکتفا کرنا پڑا۔ آخری عمر میں ان کی صحت بری طرح بگڑ گئی اور آخر کار 15 فروری 1729 کو اردو کا یہ درخشاں باب بھی بند ہو گیا، لیکن اگلے آنے والوں کے لیے ایک نیا جہان دریافت کر گیا۔ یاد رکھیے گا ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 15 فروری، یہ فروری لکھا ہوا ہے کہ اس فروری، یہ دیکھیں گے یہاں پر 1829 کو۔ اب خصوصیات غالب دیکھ لیتے ہیں ان کی کلام کی کیا خصوصیات تھیں۔ اب غالب وہ انسان تھے یا مجدد اردو ادب میں تھے جنہوں نے اپنے رجحان ساز اسلوب سے نثر اردو اور گنجینہ معنی سے شعر اردو کو وسعت بخشی۔ اب شعری سفر کا انہوں نے آغاز جی کیا تھا، آغاز میں دور اول یعنی ان کے پہلے دور کا آغاز تھا 1808 سے 1822۔ غالب نے فارسی شاعر بیدل کے زیر اثر مشکل پسندی اختیار کی۔ یاد رکھیں یہاں بتا رہے ہیں غالب کے جو استاد تھے ان کا نام تھا بیدل۔ بیدل کون تھے؟ وہ فارسی شاعر تھے اور وہ کافی مشکل پسند شاعری کیا کرتے تھے، ایسی شاعری جو کسی دوسرے کو سمجھ نہیں آتی۔ لیکن جب غالب نے بھی شروعات میں سے وہ ہم آگے پڑھتے ہیں، لیکن بعد ازاں دور دوم 1822 تا 1832 یہ راز پالیہ کا عظمت کا معیار فکر و فن میں مشکل پسندیت نہیں، وسیع المعانی سادگی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بیدل کے اطباق کا ایک سادی شعر اختیار کیے۔ اب یہاں پر ایسا ہوا نا، جب غالب نے پہلے دور میں شاعری شروع کی نا تو انہوں نے کافی گہری شاعری کی جو عام انسان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، خاص قسم کی ایک کہہ لیں طبقے کو سمجھ آیا کرتی تھی۔ وہ چاہتے بھی ایسی تھے کہ ان کی شاعری کوئی عام انسان نہ سمجھے، بٹ جب انہوں نے دیکھا کہ ایسی شاعری تو پھر اتنی مقبول نہیں ہوتی، پھر انہوں نے دوسرے دور کا آغاز کیا تو اس میں انہوں نے سادگی کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ اب موضوعات جو تھے نا ان کے اب ان کے نزدیک نا غالب کے اوصاف میں تھے نا کہ فکری اعتبار سے انا پسند، تصور حسن پر وقار، تصور حسن محصور کرنا، احساس طیب و وجود الوجودی، وحدت الوجودی، تصوف ان کی غزل خاص موضوعات ہیں۔ غالب نے غزل کے علاوہ دیگر اصناف سخن میں بھی طبع آزمائی کی ہے جی۔ انہوں نے بحیثیت غزل گو تنگ نائی غزل میں وہ وسعت پیدا کی کہ بعد میں تمام اصناف شعر پر ان کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ غالب کا شاعری کا پہلا دور ناقدین کا کم و بیش 1808 سے 1818 یا 1822 تک متعین کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ان کا پہلا 1808 سے 1818 تک کرتے ہیں یا 1822 تک، کنفرم نہیں ہے یہاں پر، یہ بتا رہے ہیں کہ متعین بہت سارے کیا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ دور تھا جس میں غالب نے قدیم فارسی شاعری بیدل کا اطباق کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بیدل کی باتیں اپنا استاد مانتے تھے تو انہی کی طرح انہوں نے شاعری کی۔ اب غالب جو تھے نا شعوری طور پر ان کا اتباع کرنے لگے تھے۔ غالب نے شعوری طور پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بیدل کا اتباع کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بیدل بذات خود ایک انتہائی مشکل پسند شاعر تھے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم شاعری میں شعور کو جگہ دیتے ہیں تو شاعری یقیناً شاعری راہ سے ہٹ جاتی ہے، کیونکہ اگر شاعری ورڈزورتھ کے نزدیک spontaneous overflow of a powerful feeling ہے تو اس میں شعور کو اتنی جگہ نہیں بنتی۔ ہوا کچھ یوں کہ غالب نے شاعری تو کی اور انتہائی بلند و بانگ قسم کی شاعری کی، لیکن اسے سمجھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس دور کے ادیبوں کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دور کے ایک شاعر حکیم آغا جان ایش نے کہا تھا، اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے، کلام میر سمجھے اور زبان میرزا سمجھے، مگر اپنا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے۔ اگر غور کیا جائے تو غالب کے پہلے دور کی شاعری واقعی کچھ اس نوعیت کی تھی کہ اسے سمجھنا دوسروں کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اب دیکھیں، اب ہم مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں غالب کا دیوان، تو اسے کھولے تو اس کی پہلی غزل ہی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اب یہ بہت مشکل الفاظ کا استعمال تھا اس میں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرِ تصویر کا، کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کرنا لانا ہے جوئے شعر کا، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ اب دیکھیں جی اس میں وہ فارسی روایت استعمال کرتے ہیں۔ اب شمشیر یا سینہ شمشیر سے شمشیر کی دم سے باہر نکلنے سے کیا مراد ہے؟ اب یہ تمام روایات جو تھی نا یہ فارسی شاعری سے لی گئی تھی۔ فارسی شاعری دراصل اس دور میں اردو میں بہت زیادہ چل رہی تھی۔ ہم غزل میں اس کے بہت ڈیٹیلز دیکھیں گے
غالب شعوری طور پر اپنی شاعری کو عام فہم بنانا ہی نہیں چاہتے تھے. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یاد رکھیے گا، غالب چاہتے ہی نہیں تھے کہ ان کی شاعری کوئی عام انسان سمجھے. وہ یہی چاہتے تھے کہ کوئی اور نہ سمجھے، اور ان کی خواہش بھی یہی تھی. اب اس کے آگے دیکھتے ہیں. ضروری یہ ہے، اب یہاں پہ بتا رہے ہیں نا کہ شاعری کے لیے نا کیا چیز ضروری ہے. ضروری یہ ہے کہ بلند آنگی ہو، پر شکوہ انداز ہو، تخاطب ہو، لیکن معنیت کے میدان میں بھی ہو، کہ جس میں گہرائی اور گہرائی پائی جاتی ہے، جس میں وہ بلندی پائی جائے جو کائنات تک پھیلی ہو، یعنی کہ ایک معنی کو پکڑا جا سکے، ہم معنی کی تفہیم کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ دوسرے دور میں غالب اپنی شاعرانہ طلاق کرتے ہوئے اپنی شاعری کو عظمت کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آویں. اب دیکھیں ان کے دوسرے دور میں نا بلاغت آ گئی، اس میں خاص حد تک فصاحت بھی آ گئی، خاص حد تک سمجھنا ممکن بھی ہو گیا. ہاں یہ ضرور ہو گیا کہ غالب دوسرے شعراء کی طرح ایک معنیت کے قائل نہیں تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے شعر کے ایک ہی معنی ہو، وہ چاہتے تھے کہ ان کے شعر کے بے انتہا معنی ہو، جو سمجھے مطلب جو بھی اسے پڑھے وہ اپنا نتیجہ نکالے، اپنا معنی نکالے، اور وہ نتیجہ کسی حد تک درست بھی ہو، منطقی بھی ہو، دلچسپ بھی ہو، مؤثر بھی ہو، بلیغ بھی ہو. غالب کی شاعری کا ہم اب تیسرا دور دیکھتے ہیں. جی ان کی شاعری کا تیسرا دور فارسی دور کہلاتا ہے. یہاں دیکھیے گا، غالب کی شاعری کا تیسرا دور فارسی دور کہلاتا ہے. یہ 1832 سے 1850 تک کا ہے. اس دور میں غالب نے بہت کم غزلیں کہی ہیں، زیادہ تر فارسی کلام کہا ہے انہوں نے. یہی وہ دور ہے جس میں ان کا فارسی دیوان بھی مکمل ہوا. اس کے بعد چوتھا دور بھی کچھ ناقدین آخری دور بھی کہتے ہیں. ہم لوگ چوتھے دور کو 1850 سے 1857 تک محدود کرتے ہیں، اور پانچویں دور کی حد بندی چوتھے دور کے بعد کرتے ہیں. لیکن بہرحال اگر ہم دونوں ادوار کو مجموعی مطالعہ بھی کریں تو غالب شاعری کا سب سے اہم و مؤثر ترین دور یہی تھا، یعنی چوتھا دور. اس دور میں نا غالب شاعری کافی آسان تر ہو گئی، سمجھنا دوسروں کی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی، اور اس میں مزید روانی پیدا ہو گئی. جیسے وہ لکھتے ہیں نا، مثال کے طور پر، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو لکھیں گے جواب میں. دل ناداں تجھ ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دعا کیا ہے. غالب کی شاعری کے پہلے دور میں بھی مشکل پسند شاعر تھے، ان کی شاعری سمجھنا آسان نہیں تھا. پھر دوسرے دور میں انہوں نے تھوڑی سی آسانی کی، پھر وہ سارا آسان الفاظ کرتے رہے. تیسرے دور میں ان کی روانگی آ گئی. چوتھے دور کو انہوں نے فارسی کیا. اس کے بعد پانچویں دور کو بھی انہوں نے زیادہ تر فارسی ہی میں کہا. اب غالب کا جو دوسرے دور کا جو سب سے بڑا وصف تھا نا ان کی شاعری میں پائی جانے والی سادگی و سلاست تھی. مثال دیکھ لیتے ہیں جی. دیکھیں آپ کے کوشچنز آتے ہیں نا پیپر میں 5 مارکس کا، آپ سے پوچھا جاتا ہے جی غالب کا دوسرا دور کیسا ہے. مثال دے دیں تو آپ اس میں لکھیں کہ غالب کا دوسرے دور میں شروعات میں سے لے کے پہلے دور میں انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے جو کسی سمجھ نہیں آتے تھے. دوسرے دور میں انہوں نے کافی پرسکون الفاظ استعمال کیے، آسان الفاظ کیے جو دوسروں کو سمجھ آنے لگے. مثال کے طور پر آپ کہیں کوئی ایک دو ان کے شعر لکھ دیا کریں تو آپ کو مارکس فل ملیں گے. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے تمہیں خبر ہونے تک. غالب کی شاعری کا دوسرا اہم ترین وصف ان کی جدت اتباع ہے. یاد رکھیے گا، ان کا دوسرا اہم ترین وصف ان کا جدت اتباع ہے. پہلا سادگی ہے، دوسرا جدت اتباع ہے. اب دیکھیں جنہوں نے ایک شعر دیا تھا نا، یہ 2 منٹ. اور بازار سے لیں آہیں اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام میں سوال اچھا ہے. ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے آگے، گھستا ہے جبیں خاک یہ دریا میرے آگے، گھستا ہے جبیں خاک یہ دریا میرے آگے. ان دونوں اشعار کو اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے جی ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے. جام میں جمشید کا تذکرہ ہے، اردو شاعری کی روایت میں کئی مرتبہ ہے. اب جی جامع جمشید کا کیا واقعہ ہے تو یاد رکھیے گا، پرانی روایات یعنی قدیم روایات کے مطابق ایرانی بادشاہ تھا جس کا نام تھا جمشید. ان کے پاس ایک ایسا پیالہ تھا جس میں پوری دنیا حالات دیکھ سکتے تھے.
اور لیکن ہوا یہ کہ شاعروں نے اس کا اتباع کیا، اس کی خواہش کی، لیکن غالب نے جدیدیت کے پیش نظر یہ کہتے ہیں ایسے جام کو، ایسے ساغر کو ہم کیا کریں جس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں، اگر وہ پیالہ ٹوٹ جائے تو پھر ہم دوبارہ دوسرا کہاں سے لائیں، اس لیے میرا مٹی کا پیالہ بہترین ہے اس جام کے آگے، اگر وہ ٹوٹ بھی جائے تو میں اس جیسا ایک اور لے آؤں گا۔ اب جی غالب کی ایک اور چیز دیکھتے ہیں، غالب نے اس سلسلے میں انا پر مبنی عشق کا تصور دیا ہے۔ دیکھیے جب ہم دیکھ رہے ہیں نا اردو ایک خاص مراحل سے گزرتی ہے، اردو میں شروعات میں عشق آ گیا، محبت آ گئی، رومانویت بہت زیادہ تھی، یہ چیز ہم آگے رسائے غزل میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں جی غالب کے پاس بھی یہ سب تھا، لیکن غالب کے نزدیک عشق جو تھا نا وہ ایک انا پر مبنی تھا۔ انا، غرور اور خودی، ان میں بہت کم فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، انا اور غرور اور خودی میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ انا اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں ہم اپنی شخصیت کا شناخت کر لینے کے بعد، خود کو پہچان لینے کے بعد اپنی وضع کردہ راستے کے مطابق چلنے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن اس میں منفی عنصر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ میں اگر دوسروں سے بالا تر ہوں تو دوسروں کو در خود اتنا تصور نہ کروں، ان کو کوئی مقام نہ دوں، جبکہ غرور ایک منفی عمل ہے۔ انا منفی عمل نہیں ہے، غرور ایک منفی عمل ہے۔ غرور میں ہم خود کو بالا تر تو تصور کرتے ہیں لیکن دوسروں کو حقیر جانتے ہیں۔ گویا انا کی بنیاد اپنے احساس پر ہے اور غرور کی بنیاد دوسروں کو تحقیر پر، جبکہ خودی کو ہم انا سے اس طرح الگ کر سکتے ہیں۔ خودی بالآخر عرفان ذات سے بالا تر ہو کر عرفان خداوندی تک لے جاتی ہے، سو ہم انا پسند ہو جائیں تو ہماری خودی کی شناخت ممکن ہو جائے۔ غالب کے یہاں عشق کی ایک انانیت سے بھرپور تصور ملتا ہے، عاشق کا کوئی مقام ہی نہ ہو، کیونکہ غالب کی شاید محبوب سے زیادہ محبت عزیز ہے۔ اب محبوب کے سامنے نا عاشق کا کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ غالب جو تھے نا ان کے نزدیک محبوب سے زیادہ محبت اہم تھی۔ یہی وجہ وہ کہتے ہیں وفا کیسی کہاں کا عشق، جب سرے پھوڑنا ٹھہرا تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ یاد رکھیے گا عشق طالب ہوتا ہے مطلوب کا، لہٰذا دیکھنے محسوس کرنے کے بغیر عشق ہو نہیں سکتا۔ یہ غالب کے نزدیک تھا تصور عشق کا۔ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ اب یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے رخسار آپ کے محبوب کے رخسار سرخ ہو جائیں جب اب اس کا عاشق اس کے سامنے، اب یہاں غالب مراد لیتے ہیں جی وہ کیفیت جو عاشق کو دیکھ کر کھل اٹھی اور محبوب کے اندر مطلب محبوب کی وہ کیفیت ہے جو عاشق کو دیکھ کر کھل اٹھتی ہے، اور اس کھل جانے والی کیفیت کا تصور کشی کی گئی ہے۔ غزل کے معنی یاد رکھیے گا، غزل کا مراد ہے عورتوں کی تعریف کرنا، یعنی عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا۔ اس وقت ہم بات کریں غالب کے ایک اور فکری تصور فلسفہ وحدت الوجود، جس کے تحت غالب میر کی طرح یہ کائنات میں صرف ایک چیز ہے، کل کائنات میں صرف ایک وجود ہے، ہمیں اور اس کا وہ نظریہ جس کے تحت اللہ کائنات کے ذرے ذرے میں ذو فگن ہے، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ سے الگ ہو ہی نہیں سکتا، وجود صرف اللہ ہی کا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں میر نے بھی بتائیں، اب غالب نے بھی کی۔ ہم دیکھتے ہیں آپ کو اگر میرا لیکچر پسند آ رہا ہے تو کائنڈلی کمنٹ بھی کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اچھا یہاں پہ نا غالب کے نزدیک ایک چیز تھی نیدر بلیک نور وائٹ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غالب کہا کرتے تھے نا عشق میں ایک ایسی کیفیت آ جائے نا، وہ غالب کے نزدیک کافی اہم تھی، یعنی غالب نے اپنی شاعری اسی چیز میں کی تھی جیسے کہ نیدر بلیک نور وائٹ، یعنی وجود ہی نہیں رہتا، نہ وہ یا ایسے کہہ لے کہ سیاہ کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے اور سفید کی سفیدی، جو ایسی مخلوق کو جو مطلب ایسا خیال جو نہ حقیقت میں ہو نہ خیال میں ہو۔ غالب کو اپنے وجود پر افسوس ہے کہ ان کے نزدیک شاید وجودی فلسفہ نہ ہوتا تو انسان اپنی اصل اکملیت پر ہوتا۔ اب یہ شعر تو آپ سب کو آتا ہوگا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اگر کوئی بھی نہ ہوتا نا تو میرا ہونا اس اکملیت پر ہوتا کہ جس میں رب اور انسان کی تخصیص ہی نہ ہوتی، عاشق اور معشوق کا وجود ہی نہ ہوتا، طالب اور مطلوب میں تفریق نہ ہوتی، گویا سب کچھ ایک ہوتا۔ یہ وہ فلسفہ ہے جو بعد ازاں بہت سے فلسفیوں نے پیش کیا، بہت سی مثالیں ہمارے یہاں ملتی ہیں جی۔ اقبال نے بھی انسان کو کامل تکمیل تک راغب ہو جاتے ہیں، لیکن غالب نہ فلسفی تھے نہ ہی فلسفہ ان کا مطمئن نظر تھا، وہ تو صرف محض اپنے خیالات کا اظہار کیا کرتے تھے۔
اب غالب کی ایک شاعری کے ایک اور اہم ترین پہلو ہے جسے ہم کہتے ہیں احساس طرب یعنی طنز و مزاح۔ مولانا حالی تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ غالب حیوان ظریف تھے۔ یاد رکھیے گا، غالب حیوان ظریف تھے، کہ انہوں نے کہا تھا مولانا حالی نے۔ ایک ایسا انسان جس نے بہت سارے دکھ دیکھے ہوں، ہنگامہ جنگ آزادی دیکھی ہو، پھر موت، وہ شخص جیسے کتنی ہی اولادیں دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا ان کے پاس کتنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی اولادوں سے نوازا تھا، بٹ ان سب کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، لیکن اللہ نے سب کو واپس لے لیا، کوئی بھی وہ اولاد عالم شباب تک نہ پہنچ سکی، یعنی جوان نہ ہو سکی۔ غالب نے اپنی بیوی کے بھتیجے کو بیٹا بنایا۔ یاد رکھیے گا، انہوں نے اپنی بیوی کے بھتیجے کو اپنا بیٹا بنایا تھا، لیکن وہ بھی عالم شباب تک پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر بھی غالب مسکراتے تھے اور دوسروں کو بھی ہنساتے تھے۔ غالب کو ہنسنے مسکرانے پہ قدرت تھی، لیکن یہ تبسم وہ صریح تبسم نہیں تھا جو بیمانی ہوتا ہے، جو کہہ کے پہ ختم ہو جاتا ہے۔ غالب کا تصور، ظرافت، یہ احساس طرب ایک ایسا احساس طرب ہے کہ جس میں تبسم کا احساس ملتا ہے، لیکن اس کے بعد گہری خاموشی، گہرا فکر۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں، نہ لٹتا دن میں تو کیوں رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ لٹنے کا، دعا دیتا ہوں راہزن کو، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ خاک۔ آئی تھنک یہ فرشتوں کا ہوگا۔ آدمی اپنا کوئی وہاں دم تحریر بھی تھا۔ اب دیکھیں یہاں بھی کہتے ہیں جی انسان تو اللہ نے فرشتوں کے لکھے پر پکڑنا ہے، اس لیے غالب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ہمارا کوئی گواہ بھی تھا۔ یوں غالب کا تصور حسن و عشق ہو تو بھی اپنی نوعیت کا، غالب کی فلسفانہ باتیں ہوں تو بھی انفرادی نوعیت کی، غالب کا احساس طرب ہو تو بھی ایسی مسکراہٹ والا جو ہمیں گہری سوچ میں ڈالے۔ یاد رکھیں وہ مزاح کیا کرتے تھے، لیکن مزاح کے پیچھے وہ ایک حقیقت حقیقت رکھا کرتے تھے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے تو مسکرا سکتے ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں بھی باقی حالات بھی اتنے خراب تھے، جیسے وہ کہتے ہیں نا، نہ لٹتا دن میں تو کیوں رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ لٹنے کا، دعا دیتا ہوں راہزن کو۔ یعنی دیکھیں اگر میں دن ٹائم نہ لٹتا، اب یہ حقیقت ہے کہ چوری ہو جاتی ہے۔ اب آج کل کے ٹائم میں دیکھا جائے تو کیا حالات ہو چکے ہیں، ہر راہ چلنے والا بھی لوٹ رہا ہوتا ہے، میں سب کچھ لٹا چکا ہوں، اب رات میں پرسکون سوؤں گا، تھوڑا سا اس میں فن بھی آ گیا اور سارا کچھ۔ اگر مجھے ڈر ہوتا کہ میں لٹ جاتا تو میں رات کو کیسے سوتا، اس لیے میں چور کو دعا دوں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں غالب نے ہر اعتبار سے ثابت کیا کہ وہ اردو شاعری میں ہی نہیں، اردو ادب میں بھی غالب ہیں۔ غالب کا یہی امتیازی خصوصیت ہے جو ان کو اردو ادب میں جاودانی بخش دیتی ہے۔ وہ اپنی اسلوبیاتی اعتبار سے پرشکوہ سادگی اور سلاس اور نادر خیالی اور نئی نئی ترکیبیں استعمال کیا کرتے تھے۔ اب سب کو سمجھ آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلے جی ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔